ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، میرے عزیزو اللہ اکبر، جن کو ثانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، حدیث کے حافظ تھے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو امام احمد بن حنبل کے بعد حدیث کا سب سے بڑا حافظ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری آپ کی سانسیں نکل رہی ہیں۔ حضرت اقدس مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، اللہ اکبر، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں بند ہو رہی دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ پاس کھڑے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، آپ اپنے ہونٹوں کو جوڑ کے دائیں بائیں منہ پھیر رہے ہیں۔ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، حضرت جی دوائی کھانا سنت ہے۔ انور شاہ کشمیری آخری سانسوں میں مسکرا کے فرمانے لگے، مجھے پتہ ہے دوائی کھانا سنت ہے، پر لیٹ کے کھانا سنت نہیں، بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ آخری وقت ہے، لیٹ کے دوائی کھاؤں گا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جاتے ہوئے عمل نہ ہو جائے۔ آپ میں امتی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو مجھے سلام کہہ رہے، ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے میرے لیے دعا کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے مسکراتے مسکراتے ملے، بڑے ہنستے ہنستے آپ کو اپنے گلے سے لگایا، بڑی دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ اما نوالوں سے ملاقات کر کے واپس آ گئے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو بدلا بدلا دیکھا، آپ کے چہرے کو افسردہ افسردہ دیکھا، آپ کا چہرہ اترتا دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض فرما دیا، اے موسیٰ، اے میرے کلیم بھائی، تیرے چہرے پر تیرے رنگ کیوں بدل گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ رونے والا ہو گیا، فرمایا آمنہ کے لال اللہ کے حبیب، یہ میں تو سمجھا تھا یہ دولت میرے حصے میں آئے گی، آج مجھے پتہ لگ گیا موسیٰ کلیم نیچے رہ گیا، اللہ کا حبیب اوپر چلا گیا۔ انبیاء دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ نبی کی امت ہمیں دے دے، اگر نبی کی امت ہمیں نہیں ملتی تو اس نبی کا ہمیں امتی بنا دے۔ کیا راز تھا؟ کون سا امتی؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا سٹائل پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کا سائز پسند نہیں، آپ کے لباس کا ڈیزائن پسند نہیں، آپ کا مکان پسند نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دو منزلہ مکان قبہ نما دیکھا، آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ کسی نے عرض کر دی فلاں صحابی کا، بس اتنا زبان مبارک سے نکلا، ہاں اس نے بھی یہ مکان بنا لیا۔ بس اتنا کہنے کے بعد آگے تشریف لے گئے، صاحب مکان جب واپس آئے، انہوں نے آ کر نبوت کی خوشبو کے حلے مہکتے دیکھے اور کہنے لگے یہاں کون گزرا تھا؟ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تھا۔ کہ اللہ کے نبی میرے مکان کے پاس گزرے، کہاں تھوڑی دیر تیرے مکان کے پاس کھڑے بھی ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اس نے بھی ایسا مکان بنا لیا، بس وہیں کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہ کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنا کہہ کے چلے گئے۔ کہ بتا چہرے پہ مسکراہٹ تھی، چہرے پہ غم کے آثار تھے، کہ چہرے پہ غم کے آثار تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت کدال کہیں سے کسی پھوڑا لے لیا اور اپنے مکان کی چھت کو گرا دیا، پہلی منزل کو ختم کر کے دوسرے مکان کی چھت کو گرا کے منزل ختم کر دی، چٹیل میدان بنا دیا۔ اللہ غنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض نہ کی۔ کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے مکان کی حالت دیکھی، آپ نے فرمایا یہ مکان کہاں چلا گیا؟ کھڑے ہونے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا بول سنا دیا، بس پر اس نے رو کے سارا مکان ہی ڈھا دیا۔ رحمت والے نبی نے وہی نبوت والا دامن پھیلا دیا اور رو کے فرمانے لگے وہ صاحب مکان، یہ صاحب مکان جہاں تمہیں ملے اسے کہہ دینا آمنہ کلال تجھے دامن پھیلا کر جنت الفردوس کے محل کی بشارت دے رہا ہے۔ آج آپ کے میرے مکان میں سلیپنگ روم موجود ہے، ڈرائنگ روم موجود ہے، ڈائننگ ہال موجود ہے، ٹیرس موجود ہے، کمرے بیٹھ کے موجود ہے، کیا تیرے میرے گھر کے اندر مصلی بچھانے کی جگہ بھی موجود ہے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کتے تیرے میرے گھر میں آ گئے، بلے تیرے میرے گھر کے اندر آ گئے، اللہ اکبر، کبوتر طوطے تیرے میرے گھر میں آ گئے، حلال حرام جانور تیرے میرے گھر میں آ گئے، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تیرے میرے گھر کے اندر، کھیلنے کودنے کی جگہ تیرے میرے گھر کے اندر، ایک ایک کنال کا مکان ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ مصلی بچھانے کی جگہ ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔
दादा जान हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ के बैठा है और बेटा पोतास के कह रहा है दादा आपको कहाँ चलाना आएगा, और मैं यूं करके आपको चला के दिखाता हूँ, यूं करके खोल दिया। दादा कह रहे बेटे मुझे दोबारा बता दे। हाय बदनसीबी, बड़े से बड़ा मोबाइल पोते को खोलना आ रहा लेकिन मुसल्ला बिछाना नहीं आ रहा। खुदाए पाक की कसम रोना आता है जब लोगों के घरों में जाके वन सुनने घरों में जाके बैठते हैं, छोटे बड़े मकानों में जाके बैठते हैं, दुनिया के बड़े लिखों से पूछते हैं बेटे किबला किस तरफ है, यूं करके कहते हैं किबला। हम पूछते हैं बेटे नमाज किस तरफ करके पढ़ते हैं, कहते हैं पता नहीं है। हम कहते हैं बेटे फिर कैसे पता लगेगा, कहता मम्मा से पूछ के आता हूँ। मम्मा कहती है इनके बाबा आएंगे वही बताएंगे। हाय हाय हाय, मैंने अपने घर का इंतखाब हुस्न जमाल का किया लेकिन किरदार का न किया। रब अकबर की कसम पहले मैं किरदार वाली थी, अब्बा जान किरदार वाले थे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला की बेटी का निकाह हो गया, पहली रात ससुराल में जाके गुजारी। अल्लाह अकबर, सुबह सुबह दरवाजा खटखटा दिया। ये दरवाजा खटखटाने वाले मोहल्लेदार नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, कुनबे बरादरी वाले नहीं थे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला की बेटी की सास थी और दरवाजा बजा के कहने लगी ए बहू रानी जरा बाहर आ जा। सारी मोहल्ले की औरतें मेरी बहू को देखने आई हैं और कह रही हैं देखती हैं अहमद बिन हंबल की बेटी कितनी खूबसूरत है। अंदर से रोने की आवाज आ गई। पूछा बेटी क्या बात है, चेहरा दिखाना नहीं चाहती ना दिखा, लेकिन रो क्यों रही है। कहा अम्मा जी तेरा हुक्म ना मानूं अल्लाह नाराज ना हो जाए, अगर तेरा हुक्म मानूंगी तो अब्बा की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कहा अब्बा की मेहनत पे पानी का फिरेगा। रो के कह लगी अम्मा जब से मैंने होश संभाला मेरे बाप अहमद बिन हंबल ने आज तक किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने ही नहीं दिया। मर्द नहीं, किसी बेनमाजी औरत ने मेरे चेहरे पे नजर नहीं डाली। अब क्या बताऊं, अगर तेरी ना मानो तो तेरा दिल टूट जाएगा, अगर बाप की बात का पर्दे बाप के किरदार का इनकार कर दूं तो मेरा रब मेरे से रूठ जाएगा। बाहर जितनी खड़ी औरतें थी सारी रोने लग गई। रोके कहने लगी अहमद बिन हंबल की बेटी बाप की चिट्ठी दाढ़ी की लाज रखना, बाहर ना आना। ए अहमद बिन हंबल की बेटी हम कसम उठाती हैं जब तक पक्की नमाज की आदत नहीं बन गई हम आके तेरा चेहरा ही नहीं देखेगी। आज चेहरे मेरे घर में अफ्तारियों पे बहस हो रही है, सहरियों पे बहस हो रही है और कहती तुझे तो सौदा लेना ही नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, मुझे अगर सौदा लेना नहीं आता तो तुझे भी तो नस्ल का किरदार बनाना ही नहीं आता है ना। मेरी बहना बड़ी मोहब्बत के साथ सुनने के लिए आई हो, मैं आपकी तजलील नहीं करूंगा, आपकी मैं इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डालूंगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नस्लों को और तुम्हारे बच्चे बच्चियों को अच्छी जगह पे आए, अच्छी बहुएं अच्छे दामाद अता फरमाए, अच्छे पोता पोती दोता दोती नसीब फरमाए। लेकिन इस वक्त जो घर के अंदर मेहनत हो रही, खुदाए पाक की कसम माल बनाने की मेहनत हो रही, किरदार बनाने की मेहनत ही नहीं हो रही है। मेरे अजीजों हमने अपने बच्चों पे मेहनत ही कोई नहीं की। चार चीजों से हम मार खा गए, औलाद के लिबास से मार खा गए, औलाद के दस्तरखान से मार खा गए, औलाद की तरबियत से मेरे अजीजों मार खा गए, औलाद की तालीम से मार खा गए। पढ़े लिखे लोग खुदा की कसम आज खून के आंसू रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये नतीजा आपको मुझे भुगतना पड़ेगा, वगरना सियाने बनो अक्लमंद बनो। आज मदरसा जामिया इस्लामिया के अंदर, जामिया हुसैनिया के अंदर हसनाउल्लाह रहीमी साहब और ये मेरे भतीजे सारे बैठे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारी माई साहब आज़ाद की वाली को अल्लाह से सलामती वाली, और जितनी मेरी माएँ बैठी हैं अल्लाह सबको से सलामती के साथ जिंदगी अता फरमाए। हर साल अल्लाह हज के लिए बुला ले, हर साल उम्रे के लिए बुला ले। जाओ नारायण का गान की आश को, जाओ जाओ यहाँ के मेरे अजीजों बागात की सैरें करने वालों, ये पैसा मक्के मदीने की हाजिरी पे लगाओ। मक्के में बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे, खुदा के नूर की तजल्ली मिल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में जाएंगे, आमना के लाल के रोजे का दीदार मिल जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, आपने फरमाया जिसने मेरे रोजा अनवर पर मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर जन्नत वाजिब हो गई है, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया मन ज़ारा कब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती, जो मेरे विसाल के बाद, मेरी वफात के बाद मेरी कब्र पे आया, वो मेरी कब्र पे आके खड़ा नहीं हुआ, उसने मेरी कब्र को नहीं देखा बल्कि मैं मोहम्मद के चेहरे को देख लिया। ये शौक अपने बच्चों के अंदर पैदा कीजिए। और फरमाया अगर बंदा कोई परेशान है, कोई बंदा कर्जदा है, कोई बंदा मुसीबत ज़दा है और परेशानियां ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, बारिश के कतरों की तरह उससे परेशानियां आ रही हैं, फरमाया टिकट कटाए, बार बार मक्के आए, बार बार मदीने आए, बार बार उम्रा करे, बार बार उम्रे की बरकत से अल्लाह उसकी परेशानियां खत्म फरमाएगा।
یہاں تو لوگ کہتے ہیں بڑے فرض پر، یہ بھی فرض ہے۔ 4 چیزوں میں مار کھا گئے۔ پہلی چیز میرے عزیزو دوستو بزرگو، اولاد کے لباس کے اندر مار کھا گئے، ان کی خوراک کے اندر مار کھا گئے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، آج جو آپ کے میرے دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں میرے محترم دوستو بزرگو، روٹی رات کی پکی ہے اس کی باس آ جاتی ہے، سالن کی سمیل آ جاتی ہے، پانی کی سمیل آ جاتی ہے، چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، دہی کی کھٹاس کا پتہ لگ جاتا ہے، زیادہ میٹھے زیادہ نمک کا پتہ لگتا ہے۔ ہائے کلمہ نبی کا پڑھو اور دل کے اندر ایمان جگمگ جگمگ کر رہا ہو، لیکن میرے دوستو بزرگو حلال اور حرام کی خوشبو ہی نہیں آتی ہے، حلال حرام کی میرے عزیزو باس ہی نہیں آتی ہے۔ آج میرے عزیزو سارا دن محنت کرنے کے بعد، سارا دن میرے عزیزو تغدو کرنے کے بعد، سارا دن دھکے کھانے کے بعد، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، نہ میں حلال کا لقمہ کھا سکا، نہ اپنے بچوں کو حلال کی روٹی کھلا سکا۔ آپ نے اپنی دکانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے ادھار اگلے شوق سے، نقد بڑے شوق سے۔ اگر یہ لکھنے کے لیے آپ کو جگہ ملی، آپ نے اپنی دکان پہ لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اگر یہ لکھنے کے لیے آپ کو جگہ ملی، آپ نے اپنی دکان پہ لکھا ہوا ہے واحد کلام واحد دار، اگر یہ لکھنے کی آپ کو جگہ ملی تو کسی کونے کھانچے میں کسی دیوار پر یہ بھی لکھ دو، او بھائیو میں اپنی طرف سے پورا تول کے دے رہا ہوں، الیکٹرک گھنٹہ ہے، کوئی پتہ نہیں کم یا زیادہ ہو جائے، اگر 19-20 کا فرق پڑ جائے تو دکان کی سیڑھیاں اترنے سے پہلے مجھے معاف کر دینا۔ خدائے پاک کی قسم اگر میں نے تھوڑا سا چھٹانک بھی یا 10 گرام کم تول کے دے دیا، قیامت کے دن پتہ نہیں مجھے کتنی مقبول نیکیوں کو تیرے سپرد کرنا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، انسان کا پتہ نہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا کیسے پتہ لگے گا؟ یہ کانٹا یوں کر کے پھینک کے مارتے ہو، 15 سال سے تمہاری دکان پہ ترازو پڑا ہوا، 15 سال سے تمہاری دکان کے اوپر میرے عزیز الیکٹرک کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کیا کبھی آپ نے اس کا پیمانہ کرایا؟ کیا تیرے ایمان نے کبھی اللہ اکبر اس بات پہ مجبور کیا جو چینی جو گھی جو دال آپ نے اپنے کانٹے پہ تول کے دی اس کا کہیں آپ نے وزن کرایا؟ اگر میرے دوستو بزرگو اگر اس کے اندر سے 10 گرام کم ہے تو پتہ نہیں کتنے مہینے سے 10 گرام کم جا رہا ہے۔ خدائے پاک کی قسم رمضان کا 3را جمعہ تھا، ہمیں پتہ نہ لگا، ہم نے 1 کلو چینی کے پیچھے اپنا روزہ ہی دے دیا، اپنا تقوی ہی دے دیا، اپنی نمازیں دے دی، اپنا سجدہ دے دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو رمضان تو مہمان بن کے آیا تھا، ہم نے اسے تو اپنا دشمن بنا کے واپس بھیجا۔ رمضان مبارک تو ہمارے لیے مغفرت کا سامان لے کے آیا تھا، ہم نے تو میرے عزیزو اسے اپنے پرلے درجے کا دشمن سمجھا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو، رمضان المبارک کے روزے رکھ کر کس کے ایمان میں ترقی ملی؟ تقوی کس کا بڑھا؟ نمازوں میں زیادتی کس کی ہوئی؟ کس نے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا؟ کس نے کتنے پورا قرآن پڑھا؟ علماء اکرام نے فرمایا ماہ رمضان ہو اور مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، کم سے کم 15 پارے تو پڑھنا ضروری ہے۔ فرمایا جو 15 پارے بھی رمضان نے پڑھ نہ سکا وہ کائنات کا بدترین اور بدبخت انسان ہے۔ دنیا کی کتابیں اللہ اکبر میرے محترم دوستو بزرگو، آج فقیر آپ سے عرض کر کے جاوے گا ساری نمازیں آپ مسجد کے اندر پڑھو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے مصلی پہ اپنے گھر میں بیٹھا کرو، تمہارا بچہ تمہیں گیموں پہ دیکھے گا، تمہارا بچہ تمہیں سنوکر پہ دیکھے گا، لڈو کے اڈے پہ دیکھے گا، اللہ اکبر اللہ تھللو کی گیدرنگ ماحول میں دیکھے گا۔ جب آپ کا بچہ کہتا ہے پاپا آپ وہاں بیٹھے تھے یا کیا کر رہے تھے، یا بیٹھے تھے کیا کر رہے تھے؟ میرے عزیزو نماز پڑھو یا نہ پڑھو تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ کے دکھا دیا کرو، تاکہ تمہارا بچے کے ذہن میں سوال یا نشان آئے اور دیکھ کے کہ ابا جان یا کیا کر رہے ہیں۔ آپ کہنا بیٹے دکان پہ بیٹھا ہوں دنیا کا مال ملتا ہے اور مصلی پہ بیٹھتا ہوں مجھے زمین آسمان والا خدا ملتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو قرآن پڑھنا نہ آوے علیحدہ میٹر ہے، اللہ اکبر، لیکن قرآن پاک روزانہ کھول کے اپنے گھر میں بیٹھا کرو۔ آپ کا بچہ آپ سے پوچھے گا بابا یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ فوراً بتانا بیٹے جو 20 کلو کا بیگ اپنی کمر پر اپنے کندھے پہ گدھے کی طرح لاد کے لے کے جاتا ہے وہ دنیا کی کامیابی دلاتا ہے، جو قرآن میں نے آگے رکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے سے اللہ آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ لگے یہ قرآن پاک اذیت بن کے نہیں آیا بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہونا چاہیے۔ افطاری بنانے کے طرح طرح کے لوازمات اسے آ گئے، طرح طرح کی ڈشیں بنا رہی ہے، طرح طرح کے میرے عزیز اللہ اکبر ڈرائی فروٹ یہ بہترین قسم کی چاٹ بنا رہی ہے، طرح طرح کے اللہ اکبر باربیکیو بنا رہی ہے، ہر چیز کیسے پتا، لیکن ہائے میری بد نصیبی 10 تولے جس کو زیور بنا کے لائے اسے دنیا کا سارا طور طریقہ آتا ہے لیکن قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔
کیا میری بچی نے، کیا میری بہن نے آج جتنی آپ نے میں نے افطاریاں کی، کیا اسے پتا تھا کہ حرام اور حلال کا؟ کیا اسے پتا تھا بغیر وضو کے کھانا پکایا کہ وضو کے ساتھ کھانا پکایا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے افطاریوں پہ تانے دیے، ہائے میرے سے پکوڑے نہیں بنتے، ہائے میرے سے یوں نہیں بنتا۔ کس کے گھر کے اندر آج کل نہیں ہوئی؟ کس کے اندر چک بک بک نہیں ہوئی؟ ہر گھر کے اندر لڑائی تھی۔ اس اللہ کی بندی کو کون سمجھاوے گا؟ اے میری بہنا، صبح سے لے کے جو تُو نے سحریاں بنا کر اپنے گھر کے افراد کو روزے رکھوائے، اللہ اکبر، شام کو تو نے افطاریاں کرائی، افطاریاں کرنے کے بعد کوئی مٹھو کوئی پپو گھر سے دوڑا، کوئی مسجد میں نماز پڑھ کے آیا، کسی نے مصلی پہ نماز پڑھی، رب اکبر کی قسم ہے شربت تو نے پل بنایا، نمازیں اس نے پڑھی، اس کی نمازوں کا ثواب اللہ نے تجھے عطا فرما دیا۔ ساری رات سحریاں بناتی رہی، آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، کتنے میری بہنوں تم نے کپڑے دھوئے، کتنے تم نے کپڑے استری کیے، کتنے کپڑوں میں تم نے زارمن ڈالے، کتنے کپڑے تم نے اپنے بچوں کو پہنائے، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا، تمہارے بچوں نے، تمہارے گھر والوں نے، تمہارے ابا اما نے، بھائیوں نے وہ کپڑے پہن کر صبح سے لے کر شام تک جتنے نفل پڑھے، جتنی دعائیں کی، اللہ نے برابر تمہیں اس کا ثواب عطا فرما دیا۔ یہ تو خوش ہو کے کام کرنا چاہیے تھا۔ درود شریف پڑھ پڑھ کے کھانا بناتی، ہنڈیا کے اندر چمچہ چلانے کا علماء نے طریقہ بتلا دیا۔ میرے عزیزوں، چمچہ ہنڈیا کے اندر چل رہا ہے، بعض میری ماں بہنوں کی عادت ہوتی ہے الٹا چمچہ جلاتی ہیں، علماء فرماتے ہیں نا جب ہنڈیا کے اندر چمچہ چلاؤ تو سیدھا کر کے چمچہ چلاؤ، تاکہ اللہ اکبر تمہارے گھر کی ہنڈیا کی مشابہت بیت اللہ کے طواف کے ساتھ ہو جائے، اللہ اکبر، کھانا بھی پکتا رہے اور تمہاری مشابہت کے اندر تمہیں اجر بھی ملتا رہے۔ اللہ اکبر، جتنی مرتبہ کھانا پکاوے گی بسم اللہ پڑھ کے چمچہ چلائیو، درود شریف پڑھ کھانا کھانے کو بھوکے مارتے رہیو۔ رب اکبر کی قسم ہے گالی گلوچ پہ تانے لان تان پہ کھانا بنے گا، کھانا کھانے والا بد کردار بنے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، درود شریف پڑھ کے آٹا گوندے گی، اللہ اکبر، کھانا پکاتے ہوئے چمچہ چلاتے ہوئے سبزی ترکاری کاٹتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھتی رہے گی، ذکر اذکار کرتی رہے گی، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتی رہے گی، تجھے پتہ ہی نہیں لگا کچن میں کھڑی ہوگی، اللہ تجھے ذکر کی برکت سے جنت الفردوس کا محل بھی عطا فرمائے گا۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں 20 روزے گزر گئے، آج بھی گھر کے اندر باتیں ہو رہی تھی، یہ مزاج ہے، عید کے کپڑے نہیں آئے، آپ کہتے ہیں اللہ کی بندی تھوڑی دیر ٹھہر جا، انشاءاللہ آج جامع حسینیہ میں ختم قرآن ہوگا، ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں، پھر چلیں گے۔ ہائے ہائے میری بد نصیبی، کتنے تقوی والے لوگ ہو، کتنے پرہیزگار لوگ ہو، آپ کے چہروں سے اللہ کی قسم ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ فرمایا مومن کے چہرے سے اچھا گمان رکھنا، آپ کا چہرہ تو حشاشت بساطت والا، آپ کے چہرے سے نمازوں کے سجدوں کا نور نظر آ رہا، آپ کے چہروں سے تو اللہ کے ذکر کا نور نظر آ رہا، آپ کے دلوں میں تو اللہ کے نور کی تجلی نظر آ رہی۔ خدا پاک کی قسم، وہ لوگو کتنے تم خوش نصیب ہو، کتنے مقدروں والے ہو، اللہ نے تمہیں دنیا کی محفل کے لیے نہیں بلایا بلکہ قرآن کی محفل کے لیے بلایا ہوا ہے۔ پورے میرے عزیزو اسٹون کے اندر، پورے بیدیا کے اندر، پورے ماننا والا کے اندر یہ 100-200 بندے کیوں آئے، یہ 200-300 عورتیں کیوں نہیں آئی، سارا جہان تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو جیسے بازار میں پیسے والا جاتا ہے خدا کے قرآن کی دعوت پر، خدا کی قسم مقدروں والا آتا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزو کون سے ماں باپ کی کون سی دعا، ماں نے دودھ پلاتے ہوئے کس پیار کی نگاہ سے دیکھ کے دعا کی ہوگی، ابا جان نے میرے عزیزو چھوٹی چھوٹی روٹی کا ٹکڑا منہ میں چبا کر ہمارے منہ میں ڈالتے، پتہ نہیں کون سی دعا دی ہوگی آج جس کا میرے عزیزو آپ کو مجھے اثر نظر آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حلال کا اپنے گھر میں لے کے آنا، حرام کا لے کے نہ آنا۔ جس دن گھر کے اندر حرام آنا شروع ہو گیا اس دن سے اسے گھر کے اندر میرے عزیزو جانور بھونکے نہ بھونکے لیکن اولاد آوارہ ہو جائے گی، اولاد باغی ہو جائے گی۔ ذمہ داری سے آج قسم اٹھا کے عرض کر رہا ہوں، او لوگو 8 دن 15 دن نہیں 20 دن نہیں 8 دن اپنے گھر کے اندر حلال کا لقمہ لے آؤ، انشاءاللہ جو بچہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا وہ تمہیں تہجد کے مصلی پہ نظر آئے گا۔ حلال کے لقمے کا بڑا اثر ہے۔ جاؤ میانی صاحب کے اندر ایک مرد قلندر انعام فرما رہا ہے جس کا نام احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستوں بزرگوں، جن کا دارالعلوم دیوبند کے اندر نکاح ہوا، یہ وہ مرد قلندر ہے جس کے پاس نکاح کے وقت نیا پہننے کا جوڑا ہی نہیں تھا، کھدر کا لباس جس نے اللہ کے بندے نے پہنا ہوا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک دوست تھا، وہ دارالعلوم میں آیا اور آ کے کہنے لگا میری بیٹی جوان ہو گئی، اللہ والے مجھے کوئی رشتہ درکار ہے۔ آپ نے فرمایا تو فقیر ملیں گے یا
تو قرآن والے ملیں گے یا تو دار روٹی کھانے والے ملیں گے. اللہ اکبر. کلاس روم میں چلے گئے, دارالحدیث میں چلے گئے, اللہ رحمت اللہ تعالیٰ پہ نگاہ پڑی, کھدر کا کرتا اور تہمت پہنا ہوا تھا. حضرت شیخ الہند سے کہنے لگا وہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ فرمایا اس کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں, یہ سکھ گھرانے سے اللہ نے اسے قرآن کی دولت عطا فرمائی. کہ بس یہی لڑکا مجھے میری بیٹی کے لیے پسند ہے. فرمایا نہ مکان نہ دکان, مدرسے کی روٹی پہ گزارا ہوتا ہے. کر بسم اللہ توکلت علی اللہ, میں نے بیٹی اس کو نہیں دی, میں نے بیٹی اللہ کے سپرد کر دی ہے. اللہ اکبر. قرآن کی برکت سے اللہ کا شکر, میری بیٹی بھوکی نہیں مرے گی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہوری سے کہہ دیا اے لاہوری تیرا رشتہ ہے. کہ حضرت جی میرے پڑھنے پڑھانے کے دین ہے, نہ مکان نہ دکان, کا اللہ کے توکل پر بھروسے پہ تیرا نکاح کر رہا ہوں. جمعرات کا دن تھا, یا کے پیچھے میرے عزیزوں نکاح کا وقت, پڑھائی کے تعلیم کے بعد نکاح کا وقت طے پا گیا. اللہ اکبر. لاہوری احمد علی تیرے پاس نئے کپڑے کا کوئی نہیں. دوست کہنے لگے احمد علی ہمارے سے کپڑے لے کے پہن لے. کہ آج میں اللہ اکبر تمہارے سے لے کے بدن چھپاؤں گا, کل کون کپڑے دے گا اور بیوی کے سامنے تو راز کھل جائے گا. ہاں ہاں حضرت جی مجھے اتنا وقت تو دے دو, یہ کھدر کا کرتا اللہ اکبر میں دھو کے دوبارہ پہن لوں. ظہر کی نماز کے بعد نکاح کا وقت طے پا گیا. کھدر کا کرتا دھویا, جاڑے کا موسم تھا, جیسے تار پہ ڈالا اللہ اکبر دھوپ ہی ختم ہو گئی اور ظہر کا وقت ہو گیا. وہ گیلا کپڑا جس میں پانی ٹپک رہا تھا پہن کے اللہ اکبر مسجد کے اندر آ گئے اور اپنے دوستوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے. آپ کا سسر آپ کو بار بار دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. آپ اپنے کپڑے کو چھپا رہے تھے, آپ کا سسر بار بار دیکھ رہا تھا اور آپ کے سسر نے دیکھا لاہوری میرے سے کپڑے نہ چھپا, مجھے پتہ ہے ابھی تیرے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کی قسم دنیا تیرے کپڑوں سے پانی ٹپکتا دیکھ رہی ہے, میں تیرے چہرے پر انوارات کا نور ٹپکتا دیکھ رہا ہوں. آ جاؤ. اللہ اکبر. میں نے بیٹی اللہ کے سپرد کر دی. اللہ اکبر. نکاح ہو گیا. جب تک دارالعلوم دیوبند سے وابستہ رہے, کھانا مدرسے سے ملتا رہا. جب دارالعلوم سے فارغ ہوئے کہ لاہوری جی اب کھانے کا بندوبست خدا آپ نے کرنا ہے. گھر کے اندر اللہ اکبر مدرسے کے قریب گھر لے لیا, گھر میں تشریف لائے. عشاء کی نماز کے بعد بیوی کے سامنے نگاہیں نیچی کر کے بیٹھ گئے. کہ اللہ کی بندی آج پہلا دن ہے, کیا کہے گی لاہوری تجھے کھانا ہی نہیں کھلا سکتا, میں کیا کروں, میں نے نہیں کھایا تجھے کہاں سے کھلاؤں گا. بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل کھا لیں گے. اگلے دن پھر دسترخوان سجا, لیکن دسترخوان پہ بھانڈے برتن خالی. کہ آج بھی کوئی انتظام نہ ہوا. بیوی کہنے لگی انشاءاللہ کل اللہ انتظام کر دیں گے. تیسرے دن حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آئے اور دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا آج تو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں کہ انتظام نہیں ہو سکا, میری جان ہی نکل گئی. اللہ اکبر. اپنی بیوی سے کہنے لگے اے میری محترمہ اہلیہ, میں تجھے مشورہ دوں کا کیا کیا, کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور راضی راضی اپنے اماں ابا کے گھر چلی جا, میں تیرے سے ناراض نہیں. جب کھانے پکانے کا انتظام ہو جائے گا تو پھر میں تجھے اپنے گھر لے کے آؤں گا. حضرت لاہوری نے یہ کہا اور آپ کی نگاہیں نیچے ہو گئی. تھوڑی دیر میں رو رو کی آواز آئی, او کی آواز آئی. آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا آپ کی بیوی زاروں قطار رو رہی تھی. کہنے لگی لاہوری میں نے تو اللہ سے بڑا رو رو کے تجھے مانگا تھا اور روٹی کے پیچھے تجھے چھوڑوں, میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی, دنیا کیا کہے گی. لاہوری کو ایک عورت روٹی کے پیچھے چھوڑ کے چلی گئی. جاؤ جاؤ لاہور والوں کو پیغام دینا, مجھے روٹی نہ ملی لیکن مجھے خدا کے قرآن والا مل گیا ہے, آمنہ کے لال کے فرمان والا مل گیا ہے. اے لاہوری باپ نے جب تیرے سے نکاح کیا تھا تو کہا تھا کپڑے روٹی پہ ناراض نہ ہونا, یہ فقیر آدمی ہے. اللہ کی قسم آج تیرے گھر میں بیاہ کی آئی, اس کے بعد آج کے بعد گھر سے قدم نہیں جائے گا بلکہ میرا جنازہ ہی تیرے گھر سے جائے گا. جنہوں نے ارطغرل دیکھنا ہو اور جنہوں نے میرے عزیز اللہ اکبر ٹک ٹاک پر ساری رات گزارنی ہو, انہیں کیا پتا احمد علی لاہوری کون تھا. حضرت علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز بانٹنے والی ہائے ری بد نصیبی, جن کے ہاتھوں سے نیاز بٹی وہ ہاتھ بانٹنے والے ناچنے والے بن گئے. کتنا بڑا اللہ کا ولی لاہور کے اندر آرام فرما رہا ہے. ہائے لوگوں بد نصیبی کی بات ہے, حالوں کے اندر اداکاروں کے ناچنے کو پہچان گئے, ان اللہ والوں کو آج یہ نگاہ پہچان ہی نہیں سکی ہے. آپ سارے کے سارے 85,000 روپے لے کے مارکیٹ کے اندر جاؤ گے اور میرے لاڈلو میرے بابو ناراض نہ ہونا, چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں بولنا نہیں آتا, جنہیں میرے عزیزوں پیشاب پخانے کا پتہ کوئی نہیں, جنہیں سونے جاگنے کا پتہ کوئی نہیں, ان پر اتنا بڑا ظلم آپ نے کیوں کیا.
جو لباس بچپن میں تیری ماں نے نہ پہنا، جس لباس کو بہن کے جسم پہ دیکھ کر تیری آنکھوں کے اندر غصہ آ گیا، وہ لباس آپ نے اپنے بچوں کو کیوں پہنایا؟ پورے آپ کو مانا والا میں، پورے آپ کو انارکلی کے اندر فاطمہ کا لباس نہ ملا، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کا لباس نہ ملا، آئے میری بد نصیبی، عائشہ نامی بیٹی بھی عائشہ کی لباس نہ پہچان سکی۔ او لوگو، تمہیں میرے عزیزوں رونا کیوں نہیں آتا؟ اپنی بچیوں کے کپڑوں کی حالت دیکھی، شرم کیوں نہیں آتی؟ کیا تم ناچنے والوں میں ہو؟ کیا غیرت کے سودے کرنے والے معذرت کے ساتھ بڑا بول گیا، ناراض نہ ہونا، کیوں اپنی بچیوں کو ایسا لباس بنایا؟ پہلا دن تھا، بچی کی پہلی عید تھی، اسے تو چوسنی بھی منہ میں لینی نہیں آتی تھی، اسے بازار کا کیا پتا تھا، آپ اسے گود میں لے کے گئے، وہ بار بار آپ کی داڑھی کو نوچ رہی تھی، کہا ابا میرے کردار کا فیصلہ کرنے جا رہے، دیکھنا میں بول نہیں سکتی، تجھے ہاتھ سے جو جوڑ سکتی ہوں، خبردار مجھے ایسا لباس لے کے نہ دینا جس لباس کے پہننے پر اللہ ناراض ہو جائے۔ آپ دکان میں گئے اور جا کے میرے عزیزو، یہ پچھلے سال کا یہ پرانا ڈیزائن ہے، کوئی نئی چیز دکھاؤ، وہ کہتا ہے پھر میں آپ کو نئی چیز دکھاؤں گا، اس کے ذرا پرائس تھوڑے سے زیادہ ہے، آپ نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا، فکر نہ کر اچھا سا لباس دے۔ وہ بےہودگی جس میں چمک رہی تھی، یہودیت نصرانیت جس میں چمک رہی تھی، دنیا کی فحاشی جس میں چمک رہی تھی، وہ لباس یوں کر کے سامنے آیا، آپ نے دیکھا اس کے پجامے کا کپڑا ہی کوئی نہیں، میں نے دیکھا اس کے بازو کی آستین ہی کوئی نہیں، گلا ہی کوئی نہیں، پیچھے تنیاں باندھ رکھی ہیں، آپ نے کہا ہاں یہ دے دو، بچی کو کیسا لگے گا؟ اللہ اکبر، دکاندار نے کہا پیچھے لگا کے دیکھ لے، جیسے پیچھے لگایا، فقیر میرے عزیزو اللہ اکبر اپنی تقریر کے انداز کے اندر کہہ رہے، جیسے پیچھے لگایا بچی نے یوں کر کے کودنا شروع کر دیا اور ری کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا بیٹے ادھر تو یہ لے لے، اس نے کہا نہیں، اپنے رونے کے انداز میں، اپنی پریشانی کے انداز میں تجھے باہر نکلنے کا کہہ دیا، جب تو نہ ماننا اس نے رونا شروع کر دیا، اس لباس کو دیکھا، کہتے ہائے کوئی چیز تو نکال گئی، پانی پلاؤ، پانی نہ پی، اپنے باپ کو دیکھ کے موٹے موٹے آنسو نکال رہی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، یہاں تک دکان سے باہر آ گئے، پھر اس نے سکون کا سانس لیا، جب اسے گھر لے کے آئے، گھر آتے روتے سو گئی، ماں کری دیکھنا کیسے جھٹکے مار رہی ہے، روتے پھر رونے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا عبدالحنان نے، اے میری بیٹی کیوں روئی؟ کہ میں تو اپنے ابا کو بڑا دانا سمجھتی تھی، یہ تو ربیع الاول کے مہینے میں کہہ رہا تھا غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ میرا ابا میرے لباس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ پھر اپنے باپ کو یوں دیکھ کے کہتی ابا میں 1 سال کی عمر میں نہ بول سکتی، نہ ہنس سکتی، نہ رو سکتی، لیکن یہ لباس مجھے نہ پہنا، ابا یہ لباس تجھے پسند ہے مجھے پسند نہیں، یہ لباس مجھے نہ پہنا، ابا آج تیری پسند کا لباس 1 سال کی عمر میں تو مجھے پہنا رہا ہے، اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا تو 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں پہن کے آؤں گی، ابا تیرا گھر سے نکلنا بند کر دوں گی، ابا جان تو روئے گا، تجھے رونا نہیں آئے گا، میں یہ لباس پہن کے تجھے خون کے آنسو لاؤں گی، پھر بھائی کہیں گے اس کو سینہ ڈھک لے، کہوں گی دفع ہو جاؤ، یہ مارکیٹ کے اندر لباس تم مجھے لیے لے کے آئے تھے، پھر ابا کہے گا سر کے اوپر کپڑا رکھ لے، پھر میں نہیں مانوں گی۔ او میرے بھائیو، اپنے بچوں کو لباس وہ پہناؤ جس لباس کے اندر اللہ اکبر تمہاری بیٹی میں فاطمہ کا، زینب رقیہ ام کلثوم کا کردار نظر آ جائے، وہ لباس لاؤ اپنے بچوں کو۔ آج تیری میری ماں کھلا گلا کیوں نہیں پہنتی؟ ان کے ماں باپ کا ان پہ احسان تھا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کھلے گلے کا لباس انہیں پہچان ہی نہیں کروایا۔ آج تیری میری بہنیں، آج تیری میری اماں جان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، یہ پنڈلیوں تک شلوار کیوں نہیں لے کے آتی کہ اس لباس کی پہچان ماں باپ نے انہیں کرائی تھی۔ آج ان کا سینہ، آج ان کے سینے، آج ان کی پشت کمر کیوں ڈھکی ہوتی ہے؟ یہ لباس ان کے ماں باپ نے ان کی پہچان کرائی تھی۔ کتنے غیرت والے لوگ تھے، ہائے تمہاری غیرت کا اللہ نے خیال کیا، لیکن تم نے اللہ کی غیرت کا خیال نہ کیا۔ اللہ نے تمہاری عزتوں کا خیال کیا، لیکن تم نے ایمان اسلام کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ کیا میرے عزیزو، یہ حکم فرشتوں کے لیے آیا تھا، یہ حکم تو تیرے میرے لیے آیا تھا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ خبردار عبدالحنان قاری سلام اللہ، بھائی اسلم صاحب، عبدالرحمان امان صاحب، او حافظ ریاض صاحب، خبردار اپنے گھروں میں جب جاؤ گے ٹھک ٹھک کر کے جانا، لاک کر کے جانا، بیل بجا کے جانا، اندر سے پوچھے
پوچھے کون؟ کہنے لگا کہنا غیرت والا باپ آیا ہے، بیٹی تیرا بھائی آیا ہے، تیرا باپ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا گھر کا ماحول ہوتا ہے، عورت آزاد ہوتی ہے، اب تو بازاروں کے اندر بھی آزاد ہے۔ ہائے ری میری بد نصیبی، تجھے تو فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، تیرا ہاتھ تو فاطمہ الزہرا نے پکڑ کر اپنے ابا کے حوض کوثر پہ لے کے جانا تھا۔ جو کردار جس لباس کو تو نے پسند کیا، خدا پاک کی قسم یہ لباس قیامت کے دن تجھے رلائے گا، یہ لباس تجھے قبر کے اندر تڑپائے گا۔ میری بچی خدا پاک کی قسم میں تیری عزت سے اور تیری خواہشوں سے میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں تجھے عقل کی بات بتلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر۔ میں نے اللہ سے ایک ہی چیز مانگی تھی، اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان قرآن کے ساتھ رکھنا، الحمدللہ اللہ نے قبول فرما لی۔ جب تک زندہ رکھنا اللہ مجھے مکہ مدینے کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ مولانا ثناء اللہ مجھے خود نہیں پتا یہ سال ہے، اللہ نے حج سمیت 8ویں مرتبہ مجھے اس رمضان میں اپنے گھر بلایا ہے۔ ہر مہینے اللہ بلا رہے ہیں، ہر دوسرے مہینے بلا رہے ہیں۔ آج بھی خدا پاک کی قسم مغرب کی نماز پڑھ کے جب میں سفر کی تیاری کرنے لگا پیر محل سے، تو مجھے مدینہ شریف سے فون آیا، حضرت 27-28 کا آپ کا بکنگ کرا دوں، مدینے میں کون سے ہوٹل میں آؤ گے؟ میں نے کہا یار میرے پہ ذمہ داریاں ہیں۔ کہنے لگے چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ مولانا فروری کا مہینہ تھا، یہ پچھلا فروری گزرا، فروری کا مہینہ تھا۔ اللہ اکبر۔ میں اور میرے گھر والے نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ کھڑے تھے، سلام کیا، گھر ہوٹل جانے لگے۔ میری بیوی میرے سے کہنے لگی حنان آج اللہ سے کچھ مانگے نا؟ میں نے کہا کیا مانگے؟ کہا حضور کا واسطہ دے کے مانگیں گے۔ میں نے کہا مانگ۔ وہ رونے لگ گئی اور میں اسے دیکھ کے رونے لگ گیا۔ وہ ادھر کونے میں کھڑی ہو گئی، میں ادھر کو کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہنے لگی حنان آپ نے کیا مانگا؟ میں نے کہا میں نے تو کہا اللہ ہر مہینے نہیں دوسرے نہیں چل 3 مہینے بعد بلا لیا کر، اپنا گھر اپنے نبی کا روزہ دکھا دیا کر۔ میری طرف دیکھا، موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے اور یوں کر کے اشارہ کیا اور اپنے دوپٹے کو پسارا۔ کہا تو 3 مہینے، یہ کیسی محبت ہے؟ میں نے تو سرکار سے عرض کر دی کہ ایک جمعہ مہینے میں یہاں پڑھا لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ بس پتہ نہیں اس کے منہ سے بول نکلنا تھا، اللہ فروری میں لے گئے، اللہ مارچ میں لے گئے، پھر میرے محترم دوست بزرگوں اللہ اپریل کے آخر میں حج کے لیے لے گئے، پھر اللہ جل شانہ ستمبر میں لے گئے، پھر اللہ جل شانہ دسمبر میں لے گئے، پھر اللہ جل شانہ فروری میں لے گئے۔ ابھی بھی ایک جمعہ پڑھا کے گیا تھا، دوسرا جمعہ پاکستان آ کے پڑھایا، اللہ نے پھر حج کے لیے قبول فرما لیا، فیملی سمیت قبول فرما لیا۔ یقین ڈالو جب میں اپنے پہ نظر ڈالتا ہوں داغدار نظر آتا ہے دامن، جب آمنہ کے لال پہ نظر ڈالتا ہوں تو اس کی چادر کے اندر شفاعت کا انبار نظر آتا ہے، محبت کا انبار نظر آتا ہے۔ اور دوستو کیا نارال کا غان ہوگا، کیا مری کی پہاڑیاں ہوگی، کیا میرے عزیزو اللہ اکبر، کیا میرے عزیزو بالا کوٹ ناران ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جن نے لاہور نہیں دیکھا جمعیہ نہیں، میں کہنا جن نے مکہ مدینہ نہیں دیکھے ہوئے جمعیہ نہیں۔ آج میرے عزیزو تاکراتوں میں تاکرات ہے، آج اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا مکہ مدینے کی حاضری کی توفیق عطا فرمانا۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، مجھے بچوں کے ساتھ قبول فرمانا۔ اور اللہ جب بہت ہے بلاوا مدینے کا آ جائے، اللہ میں دنیا کی ٹھوکروں میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے اپنا کلال کے قدموں میں موت عطا فرما دے۔ یہ دعائیں کرو اور اپنے بچوں سے بھی یہ دعائیں کرواؤ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب، حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب۔ بچوں کے کردار کے معاملے میں آپ نے کیا بنایا؟ یہ بچہ ماشاءاللہ اردو تو بولتا ہی نہیں ہے، انگلش میڈیم میں ہے، یہ بچہ تو انگلش بولتا ہے، سکول کے اندر پہلے مہینے میں انگلش بولنا سکھایا جاتا ہے اور تاکید کی جاتی ہے پیرنٹس بھی انگلش ہی بولے، اردو کے اندر بات نہ کرے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بچے کو انگلش پہ مہارت آ گئی، اسے سورہ ناس ہی پڑھنا نہیں آئی، اسے قل اللہ پڑھنا ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بچہ میرے عزیزوں موبائل کے آگے بیٹھا ہوا، ماں بلا بلا کے تھک گئی، یہ کون سی تعلیم ہے؟ ابا بلا بلا کے تھک گئے، باپ صبح فجر کی نماز کے بعد سے گھر سے نکلا، رات کو تھکا ہارا ماندہ اپنے گھر آیا، بچہ 12 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ 2 بجے جن کی صبح ہو رہی ہے، کون سی تعلیم ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تیرا میرا بچہ، اس کا کردار بتاتے ہوئے آپ کو مجھے شرم آئے گی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عزیزو 21 رمضان مبارک کو شہادت ہے، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا سنیوں کا چوتھا امام ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا علی بتا تیرے بچوں کا تیرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیرے بچے تیرے بارے میں کیسا تیرا گمان رکھتے ہیں؟ تیرے بچے تیرا کیسا احترام کرتے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے
तुझे हसन की बताऊं कि मैं हुसैन की बताऊं? लोग कहने लगे हजरत आप हसन का बताएं, हसन का बर्ताव आपके साथ कैसा है? बड़े बेटे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह नीचे चली गई। सुनो मेरी माओ, हजरत अली की निगाह नीचे चली गई। अब क्या, मेरे हसन के क्या कहने, जब से मेरा हसन बालिग हुआ, जब से मेरे हसन ने होश संभाला, आज तक उसने आंखें उठाकर मुझे देखा ही नहीं है। अल्लाह। फिर आपने फरमाया मेरे हसन के क्या कहने, जब से मेरा बच्चा जवान हुआ, आज तक वो कभी बाप के बराबर ही आके नहीं बैठा है। मेरे हसन के क्या कहने, अगर मेरी चरपाई, मेरा खटड़ा, मेरी मसनद खाली हो तो मेरा बच्चा आज तक मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उस पर आके नहीं बैठा है। फिर हज़रत अली की आंखों से आंसू टपकने लग गए। आपने फरमाया मैं अपने बच्चों की तरबियत क्या बताऊं, रोटी थोड़ी होती है, खाने वाले ज़्यादा होते हैं। मेरे बच्चे रोटी को डर डर के थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं। मैं रोटी का लुकमा बड़ा तोड़ूं, बच्चे छोटे तोड़ते हैं, ताकि कहीं हमारी वजह से हमारे माँ बाप भूखे ना रह जाए। हाय, हमने कैसी औलाद को जन्म दिया, कैसी औलाद की तरबियत की। माओ मेरी बहनों, तुमने कैसे बच्चों को दूध पिलाया। अल्लाह अकबर। इन्होंने कभी बीमारी में तुम्हारा ख्याल किया? ओ बाबूजी, अपना बंदोबस्त खुद करके जाना। ओ लोगों, अपना बंदोबस्त खुद करके जाना। इनके भरोसे पर न रहना, जिनको तुम आवाजें दे दे के बुलाओ, फोन कर करके बुलाओ। अल्लाह अकबर, जो तुम्हारी बात पे नहीं आते। तुम्हें एक मशवरा जामे हुसैनिया में दूंगा। ओ मेरे प्यारो, आज मेरे अजीजों, सुबह मार्केट में जाओ। ओ लोगो, खुदाए पाक की कसम, ईद त्योहार का पता है, शादी ब्याह का पता है, यौम पाकिस्तान का पता है, मौत का कोई पता नहीं। कोशिश करो अपने हाथों की कमाई का हलाल का फल खरीद के ले जाओ, वगरना 15 घंटे मरे हुए हो जाएंगे तुम्हारी वो औलाद जिनको मकान, और तुम जिनको मेरे अजीजों सोसाइटी डिफेंस में बड़े बड़े प्लाट और कोठियों के मालिक बना के जाओगे। यूं करके हाथ बांध के खड़े होंगे, 4 घंटे जनाजा उठने में रह जाएंगे। लोग पूछेंगे कफन का क्या करना है? कहता मामू जान से पूछ ले, चाचू जान से पूछ ले, ताऊ से पूछ ले, दादों से पूछ ले, दादा से पूछ। हाय बड़ी बदनसीबी, न खुद हलाल का कफन पहना, न मुझे अपने बच्चों की कमाई का कफन ही नसीब कोई ना होगा। मेरे बाबूजी, ये अल्लाह अकबर। जाओ शाही किले के अंदर, मेरे अजीजों, यहाँ एक मर्द कलंदर गुजरा था। जाओ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुगलिया खानदान का एक बादशाह गुजरा है। अल्लाह अकबर। सारा दिल मेरे अजीजों खिलाफत के मनसब पे बैठता, सारा दिल खिलाफत के मनसब पे बैठता, और शाम को दिल्ली के चांदनी चौक में खड़ा होकर अपने हाथों से टोपियां बना बना के सी के बेचता। एक दिन शाम का वक्त हुआ, अन्य दिरमो दिनार गिनने लग गए, सोने चांदी के सिक्के पैसे गिनने लग गए। 5 रुपए 12 अन्य कमाई हुई थैली में बांध दिया, और उसके ऊपर लिख दिया ये औरंगजेब आलमगीर के हाथों की हलाल की कमाई है। जब मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे शाही खानदान से कफन न देना, बल्कि मुझे हलाल की कमाई से कफन देना। अपने हलाल की कमाई का कफन का बंदोबस्त बादशाह वक्त खुद अपने हाथों से करके जा रहा है। अल्लाह अकबर। कौन था? 5 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करने वाला सानी उमर, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इशा की नमाज पढ़ के घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी के आगे अफसुरदा चेहरा लेके बैठ गए। आंखों की एनियां आंसुओं से गीली हो गई, और उन पलकों को गुस्ल आंसुओं ने देना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा अब्दुल अजीज क्या बात है? कहा हाय हाय हाय, मुझे अंगूर बेचने वाले के ताने ने मुझे मार दिया। इशा की नमाज के बाद छाबड़ी फरोश अंगूर मस्जिद के दरवाजे पे पास लगाता है। आज तो उसने मेरा दामन पकड़ लिया और मुझे घसीट के कहने लगा, ए उमर, क्या तेरे बच्चों को अंगूर पसंद नहीं? मैंने जब भी देखा तो अपने बच्चों के लिए कभी अंगूर नहीं लेके गया। उसे क्या बताऊं? अल्लाह अकबर। मेरे घर के अंदर तो सालन ही नहीं पकता है, मेरे घर के अंदर तो रोटी के लिए आटा ही कोई नहीं। ऐ मेरी घरवाली, वो मुझे लोगों के सामने बुला बुला के ताने देता है, शर्म से मेरा सर नीचे हो जाता है। कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे 1 रुपया दे दे, ताकि उससे अंगूर ले, उसका मुंह बंद हो जाएगा। घर वाली हाथ पकड़ के आगे ले गई और घर का पर्दा हटाया। कब वो देख, तेरी बच्चियां बैठी हुई हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बच्चियों को देखा तो चेहरे पर अपना दुपट्टा बांध रखा है। आपने पूछा इन्हें क्या हुआ? कहा उमर बिन अब्दुल अजीज,
اگر انگور کھانے کے پیسے ہوتے تو 5 بر اعظم کے خلیفہ کی بیٹیاں آج پیاز روٹی پہ رکھ کے روٹی نہ کھاتی. ان کے پاس سالن ہی کوئی نہیں. تیری بچیوں نے آج روٹی سالن سے نہیں بلکہ پیاز سے کھائی ہے. ایسے لوگ اللہ کی قسم دنیا سے جب زندگی گزار کے گئے تو ان کی قبروں پر آسمان سے پروانہ آئے, برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز. ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا اور عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ آ کے گر گیا اور اس پہ لکھا ہوتا ہے لوگوں مبارک ہو, اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما دیا. جنہوں نے آج میرے عزیزوں بہترین مہنگے ڈنر سیٹوں میں روٹی کھائی, پیٹ تو ان کا بھی بھرا, رات تو ان پر بھی آ گئی, اور جنہوں نے دال روٹی پہ رکھ کے کھائی رات ان کی بھی گزر گئی. اصل مسئلہ میرے عزیزوں قبر کا. جاؤ جا کے اپنے علاقے کے قبرستان میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھو, دوڑنے کو دل کرے گا. کون ایسا مرد کلندر ہے جو رات کو قبرستان میں بیٹھے آئے بد نصیبی جوا قبرستان کے اندر, تاش قبرستان کے اندر مردوں کا گوشت نکالنا, مردوں کے کفن نکالنا قبرستان کے اندر. یہ سنت کا مزاج تھا. کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ اللہ اکبر. عدی بن حاتم عیسائی, سخی باپ کا بیٹا, سردار باپ کا بیٹا, جب مدینے میں آیا اپنی بہن حضرت فسانہ سے بڑے بڑے حضور کے اصحاب و کمال جمال سنے. کہا دیکھو تو صحیح بہن جس کی تعریف کر رہی ہے وہ محمد کیسا ہوگا. جب مدینے میں آئے تو حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک بڑھیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا, آپ رک گئے. جب تک وہ بات کرتی رہی آپ سر نیچے کر کے بات سنتے رہے. عمر بن عبداللہ حضرت میرے عزیز و عدی بن حاتم کہنے لگے مجھے پتہ لگ گیا یہ بادشاہ نہیں, یہ اللہ کا رسول ہے جو ایک فقیر کے لیے بھی کھڑا ہو گیا ہے. آج آپ میں میرے عزیزو فقیر تو دور کی بات ہے, غریب بہن کے سلام کا جواب دیا. غریب بہن نے روزوں میں اگر 3-4 فون کر دیے, اللہ اکبر. بیٹے نے کہا بابا پھپھو کا فون ہے اور رہن دے بچن دے, پیسے منگے گی. یہ عادت بن گئی ہے. اور بہنوں کے اوپر تو ان کے عزتوں پہ چادریں بھائی ڈالا کرتے تھے. ہائے ری میری بدنصیبی, آج بھائیوں کو بہنوں کو بھائیوں نے 2 روٹیوں سے ترسا دیا. جاؤ یہ پردے کے پیچھے, اللہ کی قسم چلو ساری نہیں کچھ تو رو رہی ہوں گی جن کو اللہ اکبر ان کے بھائیوں نے رلایا. اور میرے لاڈلو اور میرے پیارو, اللہ کا تمہیں واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر تمہارا باپ تمہاری بہنوں کو وراثت دے کے گیا تو بسم اللہ, نہیں دے کے گیا تو آج تک رات ہے ساری دنیا پہ اللہ کی نعمت برس رہی ہے. اپنی بیٹیوں کا حق کھانے والوں کی قبروں پہ خدا کی قسم رحمت نہیں برس رہی ہے. اپنے ماں باپ پہ رحم کرو, اپنی بہنوں کو حصہ دو. رب اکبر کی قسم ہے بے شک سر چھپانے کے لیے جگہ ملے یا نہ لیے ملے, اگر وراثت میں حق دے کے چلے گئے قبر میں گزارا ہو جائے گا. اگر اللہ کی قسم بہن بیٹی کا کھا کے چلے گئے تو پہلی رات کے اندر اعمال تو دور کی بات, قبر کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. اور اس پر کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, کوئی جھگڑا نہیں ہونی چاہیے. اگر میں نے حق مانگے تو دینا چاہیے. عدی بن حاتم کہنے لگے مسجد نبوی کا بیڑا تھا, کھچا کھچ صحابہ سے پورا صحن بھرا پڑا تھا, مجھے بیٹھنے کی جگہ نہ ملی. اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور آپ نے یوں آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا. میں کھڑا ہو کے حضور کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا. آپ نے اشارہ فرمایا بیٹھتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی جگہ ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے اپنے کندھے سے کملی مبارک اتاری, عیسائی کملی مبارک اتاری اور یوں کر کے اچھال دی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا, کیچ کی, اللہ اکبر, میں نے سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا عدی یہ سینے سے لگانے کے لیے نہیں کہا بلکہ اس کو زمین پہ بچھا, اس کے اوپر بیٹھ جا. یہ چیخ مار کے رونے لگے اور چادر کو سر پہ اٹھایا. کہ اللہ کے رسول یہ چادر زمین پہ بچھانے کے لیے نہیں, یہ تو سر پہ اٹھانے کے لیے. اللہ اکبر. کملی والے بڑے بڑے اخلاق دیکھے, نہ محمد تیرے جیسے اخلاق دیکھے, نہ تیرے جیسا حسن و جمال دیکھا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب. ثناء اللہ صاحب, 2 روڈ ہیں, ایک روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کرنے کی چلانے کی جگہ نہیں, ایک روڈ خالی ہے. مثال, نمازی بڑے ہیں, متقی بڑے ہیں, داعی بڑے ہیں, تبلیغی بڑے ہیں, حافظ بڑے ہیں, لیکن اخلاق والا کوئی ہے. عبادات سے تو پورا روڈ بھرا پڑا ہے لیکن اخلاق کا سارا ہی روڈ خالی ہے.
سمامہ بن اساد رضی اللہ تعالی عنہ یہ سردار تھے قبیلہ بنو حنفیہ کے، جن کے اکثر لوگ مسیلمہ کذاب کے بہکاوے میں آ کے مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 6 ہجری میں ان کو گرفتار کیا۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں آگے ان کو گرفتار کیا۔ ان کا اناج، ان کا غلہ مکے میں جایا کرتا تھا۔ سمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے۔ آپ نے ہوئی یہ کس کو پکڑ کے لیا؟ تو سردار ہے قبیلہ بنو حنفیہ کا، جی پکڑ کے لائے۔ سلمہ تو نے پکڑا کا جی، اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ ہماری نقل و حرکت دیکھے گا، صحابہ کے اثار، قربانیاں، نمازوں کے سجدے دیکھے گا، رونا دھونا دیکھے گا، دلوں سے کفر کا زنگ اتر جائے گا۔ اب حضور قریب ہے، سمامہ، حضور کا سمامہ آپ نے فرمایا میری طرف دیکھ۔ اب کیا کرا؟ دنیا کے اندر جتنے انسانوں کے چہرے ہیں مجھے تیرا چہرہ سب سے برا لگتا ہے، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ سمامہ میں تجھے اپنے گھر سے کھانا لا کے دوں، میری عائشہ کے ہاتھوں کا سالن اور میرے عائشہ کے ہاتھوں کی روٹیاں لا کے دوں۔ انہوں نے کہا جو تیرا چہرہ نہیں دیکھتا وہ تیرے گھر کی روٹی کیسے کھائے گا؟ آپ نے فرمایا سمامہ جہاں تو کھڑا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ دنیا کے بدترین شہروں میں تیرا شہر مدینہ ہے۔ حضور مسکرا رہے، صحابہ کی تلواریں نکل گئی، کر دیں چپ۔ سمامہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سردار تھا نا، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرا قوم قبیلہ ہے، وہ قتل کا بدلہ قتل سے لے گا۔ اگر دیت مانگتے ہو تو آپ اشارہ کرو، مال کا ڈھیر میری قوم میرے لیے قدموں میں تیرے لا کے ڈال دے گی۔ اور اگر میں تیری طرف دیکھتا ہوں تیرے اخلاق کے چرچے بڑے سنے ہیں، دنیا کہتی ہے تو بہت اچھا ہے۔ حضور مسکرائے، پھر آپ چلے گئے۔ اگلے دن سمامہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ منہ موڑا۔ 3 دن اسی طرح ہی گزر گئے، نہ ماتھے پہ بل آیا، نہ آپ نے فرمایا قتل کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا روٹیوں کا چنگیر، ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہیں۔ سمامہ میری عائشہ نے تیرے لیے پکایا، میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ اب منہ کہ میں تیرا چہرہ نہیں دیکھتا، میں تیرے ہاتھ کا قدر گھر کا کھانا کیسے کھاؤں گا؟ صحابہ یا رسول اللہ زیادہ نہیں بول رہا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، یہ اخلاق دیکھو نبی کے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ سمامہ کی رسیاں کھول دو۔ اچھا تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، جا چلا جا۔ اب سمامہ کہتے ہیں جیسے میں مسجد نبوی کے ستون سے کھلا اور میں باہر نکلا، سامنے کھجوروں کا باغ تھا، اس باغ میں پانی کا کنواں تھا۔ 2 درختوں کے درمیان سے جب گزرا میرے دل میں خیال آیا تو کیسا سردار ہے، تو بے شرم آدمی ہے، تو ان کے منہ پر تو گالیاں دیتا رہا، وہ تجھے دعائیں دیتے رہے۔ سمامہ تو ان کے لیے کھانے بنا کو وہ تیرے لیے لائے، تو اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کیا۔ سمامہ تو کیسا ہے، نہ تجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا، بس درخت کی اوٹ میں سے دیکھتے رہے، رحمت والے نبی کا چہرہ نظر آتا رہا، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے اور دل سے میرے عزیزوں کفر کا زنگ دور ہوتا رہا۔ اسی کنویں کے پاس جا کے پانی سے غسل کیا اور بال گیلے جسم میں حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ محمد بڑے بڑے اخلاق دیکھے لیکن تیرے اخلاق جیسا اخلاق ہی نہیں دیکھا ہے۔ میں سردار ہوں، میں یہاں سے گزر کے جا رہا تھا لیکن میری سرداری نے مجھے غیرت دلائی۔ اللہ اکبر، میں نے تجھے کیا کچھ نہیں کہا، تیرے ماتھے پہ بل نہ آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، آج تیرے اخلاق مجھے واپس گھیر کے لے آئے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا، صحابہ دیکھ رہے حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ آگے بڑھا۔ یہ میں ان بہنوں سے کر رہا ہوں جو ساس کے لیے تعویذ لیتی ہیں، یہ میں ان بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو سسر کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں، اللہ کرے اس بوڑھے سے میرا چھٹکارا ہو جائے۔ او میری بیٹی، گھر باندروں سے جانوروں سے اچھا نہیں لگتا، گھر انسانوں سے اچھا لگتا ہے۔ یہ ماں باپ اصل ہو یا ماں باپ ساس سسر کی صورت میں ہو، یہ زحمت نہیں ہوا کرتے، یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، مال و دولت سے گھر نہیں چلا کرتے، بعض گھروں کو اللہ کے دربار میں دعائیں چلاتی ہیں، ان کی دعائیں لو، خدا پاک کی قسم پتہ نہیں کب کہاں آ جائے گی۔ سمامہ نے کلمہ پڑھا اور اپنے شہر میں چلے گئے۔ یا رسول اللہ میں عمرہ کر کے آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمرہ کرا۔ پھر آپ نے عمرے کا طریقہ بتلایا، مکے میں گئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ سمامہ کی گندم، اس کے کھیتوں کی گندم ساری مکے میں آتی تھی۔ بیت اللہ کا طواف کیا
اور اللہ اکبر مکے کے کافروں نے دیکھا سبحانہ تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو بے دین ہو گیا کہ نہیں نہیں تم بے دین ہو، اے لوگو خبردار میرے قریب نہ آنا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں، خبردار نبی کی مخالفت چھوڑ دو، اس کا کلمہ پڑھو، ورنہ آج کے بعد تمہارا اناج بند کر دیا گیا ہے، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھو گے تمہارا اناج مکے میں نہیں آئے گا۔ جب قحط پڑ گیا فکر میرے عزیزو فاقے کوئی نوبت آ گئی تو مکے کے سردار بیٹھ گئے، بڑے بڑے سردار، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بلال کے چمڑے ادھیڑے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سمیہ کی شرمگاہ پہ ورشیاں ماری تھی، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت زنیدہ کی آنکھوں میں سریے گاڑ کے آنکھوں کے ڈیلے نکال دیے تھے، یہ وہی لوگ تھے اللہ اکبر جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور آپ کے جسم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی۔ سیدہ فاطمہ حضرت زینب نے جب ننھے ننھے ہاتھوں سے یوں کر کے اونٹ کی اوجڑی کو پرے کیا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے کنویں پہ لے گئے، اما زینب حضور پر یوں پانی ڈال رہی تھی اور اما فاطمہ اس پانی سے حضور کے چہرے کو دھو رہی تھی۔ اللہ اکبر جب چہرہ دھو دیا تو سیدہ فاطمہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا، اے اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا انہیں امن نہ دینا، جنہوں نے میرے باپ کو رلایا اللہ انہیں نہ چھوڑنا۔ حضور نے یوں دیکھا وہ نبی جو طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے بد دعا نہ دی، وہ نبی اللہ اکبر جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بد دعا نہ دی، وہ نبی جس کو مکے سے نکالا بد دعا نہ دی۔ جب بیٹی کے ننھے ننھے ہاتھ اٹھے دیکھے او لوگوں بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں، یہ نمانیاں پرایا دھن ہوا کرتی ہیں، یہ پرایا دیس ہوا کرتی ہیں، او لوگوں ان کی قدر کرو۔ اللہ اکبر یہ بیٹی جسے جہیز دے حق دے نہ دے لیکن ان کے گھروں سے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں، نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے سب سے زیادہ احساس بیٹی کرے گی، سب سے زیادہ بیٹی روئے گی اور سب سے زیادہ دعا بیٹی دے گی۔ جب حضور نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھے دیکھے، اما فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اما فاطمہ نے اللہ جنہوں نے میرے ابے کو تنگ کیا انہیں نہ چھوڑنا۔ حضور نے دیکھا کہ بیٹی آمین آمین آمین، اللہ اکبر بیٹی کے رونے پر حضور کے منہ سے آمین نکل گئی۔ اما فاطمہ کہتی ہیں میری آمین میرے ابا کی آمین رنگ لے کے آئی، پھر بدر کے کنویں کو میں نے ان کی ذلت کا مقدر بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں جب غلہ بند کر دیا گیا تو مکے کے سردار رکا لے کے حضور کے بعد مدینے میں آئے اور لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکا پیش کیا، یا رسول اللہ یہ رکا تیرے دادکوں نے بھیجا ہے۔ حضور نے رکے کو دیکھا، خط کو دیکھا رونا شروع کر دیا، صحابہ کو کہہ رہے میرے صحابہ یہ میرے دادکوں کی طرف سے آیا ہے۔ پھر آپ نے رکا کھلوایا، خط کھلوایا، فرمایا پڑھ کے سناؤ، تو اس میں لکھا تھا اے محمد اے ہمارے بھتیجے اے ہمارے پوتے تجھے رشتہ داری کا واسطہ ہے، جو ہم نے کیا کریم باپ کا کریم بیٹا ہے وہ تو ہمارے ساتھ نہیں کرے گا، ہم نے تیرے پہ ظلم کیا تو ظلم کا بدلہ معافی سے دے گا، ہمارے فاقے پڑ گئے، ہمارے بچے بھوکے ہو گئے، ہماری عورتوں کے سینوں میں بچوں کو پلانے کے لیے دودھ ختم ہو گیا، تجھے تیرے خاندان کا واسطہ، تجھے تیرے دادے تیرے باپ کا واسطہ، سمامہ سے کہہ دے ہماری گندم کھول دے۔ حضور رونے لگ گئے، آپ نے فوراً رکا لکھوایا، آپ نے فرمایا سمامہ دشمنی کو نہ دیکھ محمد کے دادکوں کو دیکھ لے، آج میرے دادکوں کی سفارش پر میں محمد سفارش کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے خاندان میرے قبیلے کی گندم کو کھول دے۔ سمامہ کے پاس خط آیا، زاروں کا تار رونے لگا اور اپنی دھرتی پر اپنے علاقوں کے لوگوں کو کہنے لگا میں نہ کہتا تھا اللہ اکبر محمد کا کلمہ پڑھو، وہ گرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کے کلمے کی برکت سے محمد لوگوں کو گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، وہ ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ ذلت والوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ پھر سمامہ کھڑے ہوئے، قوم کہنے لگی کیا تو وہاں سے لے کے آیا؟ سمامہ کھڑے ہو کے کہنے لگے حبیب تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ جب اتنا بڑا قوم کہنے لگی سمامہ آگے نہ پڑھنا، تیری دو آیتوں نے قرآن کی ہمارے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے، رب اکبر کی قسم ہے وہ لوگوں نے قرآن کی دو آیتوں کو سنا، کھڑے کھڑے 3000 لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں چھتی کراؤ جی چھتی تراویے جلدی پڑھو، 1 سال کے بعد قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، ہائے میری بدنصیبی مجھے 1 سال کے بعد بھی قرآن سننا نصیب نہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جھگڑالو ہے، اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کے ستون کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ اللہ کا قرآن۔ ایک بہت بڑی بات اللہ والے نے فرمائی تھی، قرآن پاک آپ لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ آپ جزدان بھی لے کے آتے ہیں، غلاف لے کے آتے ہیں، 20-25 سال تک
وہ غلاف قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے. جب اس کی تھنیاں پٹ جائیں, جب وہ غلاف وہ سیدھا ہو جائے, اس میں سوراخ ہو جائیں, تو آپ اس کو اتار کے دوسرا غلاف چڑھا دیتے ہو. اس غلاف کا کیا کرتے ہو؟ اس سے جوتے صاف کرتے ہیں؟ نہیں. برتن صاف کرتے ہیں؟ نہیں. ڈسٹنگ کے لیے کام آتا ہے؟ نہیں. تو کیا کرتے ہو؟ فرمایا اس سے قرآن سے اتار کر وہی رکھتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں اسے وہیں رکھ دے, اس کے اندر اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا, یہ قرآن کا کپڑا ہے. فرمایا او بندو, جس کپڑے کے اندر 20-25 سال قرآن رہ جائے تمہیں اس کپڑے کا حیا آتا ہے, اور جس سینے میں میرا قرآن رہے گا مجھے سینے کا حیا کیوں نہیں آئے گا؟ وہ علیحدہ میٹر ہے. تم نے قرآن کے حلال کو حلال نہ جانا, حرام کو حرام نہ جانا. یہ میری مرضی, فیصلہ میرا, میں جزا دوں یا سزا دوں, لیکن کچھ عرصے کے لیے میرا قرآن تیرے سینے میں آیا تھا. اللہ اکبر, مجھے تیرے سینے پر آگ جہنم کی ڈالتے ہوئے حیا آ رہا ہے. جہاں میرا بندہ میرے تیرے سینے میں آج گناہ دیکھے, کل میرے سینے میں میرے قرآن کی بہاریں چمکتی تھی, جہاں انہی بہاروں کی وجہ سے آج جہنم کے دروازے بند کر کے میں نے تیرے لیے سارے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ کے قرآن سے تھوڑی سی وابستگی حاصل کرو. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں, آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا, آج میں رب نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا. دنیا دار العمل ہے, دنیا گزارے کی جگہ, بنانے کی جگہ نہیں. آخرت بنانے کی جگہ, گزارے کی جگہ نہیں. سارے کے سارے بے وقوفی گزار رہے ہیں, دنیا بنا رہے ہیں, آخرت میں گزارا کر رہے ہیں. بھائی دنیا میں گزارا سادی روٹی پہ گزارا ہو جائے گا, سادے کپڑے پہ گزارا ہو جائے گا. اللہ کی قسم بد نصیبی نہیں تو کیا, تمہیں کئی لوگ عید کی نماز میں عیدگاہ میں نظر نہیں آئیں گے. لوگ پوچھیں گے یار عید کہاں پڑی, کہیں گے یار کپڑے استری نہیں تھے, عید کہاں پڑتا؟ یہ کیسا مسلمان ہے, کپڑے استری نہ ہو تو اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے, گرمی کی شدت زیادہ ہو اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, خدا پاک کی قسم, خدا کا حکم پورا کرنے والے تو لوگ دنیا سے چلے گئے, جن کے بارے میں فرمایا تیمم خاک سے ہووے, لہو سے غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو. میرے محترم دوستوں بزرگوں, آج اللہ کے دربار میں سچی سچی توبہ کر کے جائیں. میری بہنوں, آپ بھی اللہ کے دربار میں گزشتہ گناہوں پر توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے عزم کر لیں. انشاءاللہ زندگی گزاریں گے اللہ کے حکموں پر اور نبی کی تابعداری میں زندگی گزاریں گے. دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم, اس پہ نبی کا طریقہ, اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ میں نے پورا کرنا ہے. انشاءاللہ میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور نیکی والی زندگی کا آغاز کرتا ہوں. سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہے 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاک رات ہے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک مرتبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. او لوگو, ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر سچے دل سے معافی مانگی تو میرے رب نے بھی معاف فرما دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا, حضرت مولانا انشاءاللہ تعالیٰ تصدیق فرمائیں گے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ ایک بندے کو بلائیں گے, اس کو دیکھو اس کو دیکھو. سوری کون ہے؟ ولی ہے, غوث ہے, کتب ابدال ہے. اس کو دیکھو اس کو دیکھو. جی اللہ کون ہے؟ یہ بار بار گناہ کرتا تھا اور بار بار معافی مانگتا تھا. یہ بار بار گناہ کرتا تھا, بار بار معافی مانگتا تھا. او میدان معاشر والوں, اس سے پوچھو گناہ کیوں ہوتے تھے اور معافی کیوں مانگتا تھا. اللہ پوچھے گا. اب وہ کہے گا سر نیچے, اے اللہ دنیا کی لذتوں سے متاثر ہو کے گناہ ہو جاتے تھے اور گناہ کرنے کے بعد تیرے عذاب کا ڈر لگتا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا میرے سے ڈرتا تھا, جی پھر معافی کیوں مانگتا تھا بڑے بڑے گناہ کر کر؟ اس امید سے اللہ تو مجھے معاف فرمائے گا. اللہ مسکرانے لگ جائیں گے. اللہ فرمائیں گے دیکھو 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 کیسا گمان لے کے آیا, یہ بندہ گناہ کر کے مجھ سے ڈرتا تھا اور گناہ کر کے اس امید سے معافی مانگتا تھا کہ میں معافی مانگوں گا میرا رب مجھے معاف فرمائے گا. جا میرا بندہ, آج میں نے تیرے گمان پر ہی فیصلہ فرما دیا ہے. جو امیدیں لے کے آیا تیری امیدوں کو پورا فرما دیا. جو تو نے دنیا کے اندر توبہ کی آج میں نے اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے. پھر مجمع سارا کہہ دے یا اللہ میری توبہ. سبحان اللہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. قبولیت کی رات ہے, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ.
وہ گناہ جو مجھے یاد ہیں، وہ گناہ جو مجھے یاد نہیں، سب گناہوں پہ معافی مانگو اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج نیت کر کے جاؤ، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ دوسرا، رزق حلال کی کوشش کریں گے، حرام مال گھر میں نہیں لے کے آئیں گے، مشتبہ مال گھر میں نہیں لے کے آئیں گے۔ حضرت امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر رہ گیا تھا، نماز پڑھ رہے، سلام پھیرا، سر نیچے کر کے بیٹھ گئے، حضرت کیا ہوا؟ آج مجھے نمازوں کے سجدوں میں خشوع خضوع نہ ہوا، اللہ کا دھیان نہ ہوا۔ حضرت کیا وجہ؟ طبیعت کا، طبیعت ٹھیک ہے، صحت کا ٹھیک ہے، پھر کیا وجہ؟ کبھی بتاتا ہوں۔ آنکھیں بند کی، الحمدللہ، کیا ہوا؟ فرمایا جو میں نے کھانا کھایا اپنے دسترخوان پہ نظر ڈالی، سارا کھانا حلال کا، اللہ کا شکر۔ حضرت پھر کیا ہوا؟ کب بتاتا ہوں، آنکھیں بند کی، الحمدللہ جو میں نے لباس پہنا ہوا کھدر کا کرتا تہمت پگڑی ٹوپی، الحمدللہ یہ حلال کے پیسوں کا۔ حضرت پھر کیا ہوا؟ بتاتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں پہ نظر ڈالی، جو اس کے اوپر تیل لگا ہوا تھا وہ مشتبہ مال کا تھا، اس کمائی کے اندر شک تھا حلال کا یا حرام کا۔ او لوگو، امام الاولیاء لاہوری کے سر میں جو تیل مشتبہ مال کا لگا، اس تیل نے جو بالوں کو ٹکرایا، نماز کے سجدوں کی لذت کو ہی چھین لیا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، جس کا لقمہ حرام کا، جس کا لباس حرام کا، بھاوے مکے جا کے دعا مانگے مدینے جائے دعا قبول نہیں ہوتی، اور جس کا لقمہ حلال کا، لباس حرام کا، وہ کچی جھونپڑی میں بھی توبہ کر لے اور دعا کر لے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ کوشش کریں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے اور اس کے حلال کھائیں گے، کمائیں گے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی اسی کا فیصلہ کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور میری مائیں، میری بیٹیاں، خدا کے واسطے تمہارا زیور، میرے عزیزہ، بیوٹی پارلر نہیں، تمہارا زیور پردہ حیا ہے۔ آج اپنے وجود کو، آج اپنے بالوں کو، آج اپنے چہرے کو پردے میں چھپا لے، کل انہی آنکھوں سے اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ آمنہ کے لال کے حوض کوثر پر حجام کوثر بھی ملے گا، حضور کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد رکھے، اور جنہوں نے اس ادارے